جب ہمارے کریکٹر ڈیفیکٹس ختم ہو جاتے ہیں کریونگ بھی ختم ہو جاتی ہے. جب تک کریکٹر ڈیفیکٹس اپنی جگہ سلامت رہتے ہیں کریونگ بھی اپنی جگہ سلامت رہتی ہے. کیونکہ کریکٹر ڈیفیکٹس کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں, کریکٹر ڈیفیکٹس موج میلہ چاہ رہے ہوتے ہیں, اور کریکٹر ڈیفیکٹس کوئی مزے کے نجائز طریقے ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم لگے ہوتے ہیں. ایکچولی انہیں ہی ہم کریکٹر ڈیفیکٹس کہتے ہیں. جھوٹ بولنا, چوری چکاری کرنا, جرائم کرنا, ان کے نتیجے میں کوئی مفادات حاصل کرنا اور ان کے نتیجے میں نشہ کرنا, یہ ساری جو چین ری ایکشن ہے ان کو ہم کریکٹر ڈیفیکٹس کہتے ہیں. اور جب تک یہ عادت کا حصہ رہتے ہیں تب تک کریونگز چلتی رہتی ہیں, کریونگز. اسی لیے جو سٹیپ 4 ہے وہ ایک انوینٹری کے بارے میں بہت زور دیتا ہے. اور پھر سٹیپ 5 جو ہے وہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ کسی ایک بندے کے ساتھ کم از کم اور خدا کو موجود سمجھ کے اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس کے بارے میں مان لیا جائے کہ یہ تھے اور آپ آئندہ ان کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتے, یہ تھے. اور پھر سٹیپ 6 میں آپ مینٹلی پریپیئر ہو جاتے ہیں کہ میں مائل ہو گیا کہ میں اپنی زندگی کو اگر بدل دیا جائے تو میں مائل ہوں, میں راضی ہوں کہ میری زندگی کو اگر بدل دیا جائے. اور پھر سٹیپ 7 میں آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تو راضی ہوں, اب تم میری زندگی کو بدلتے کیوں نہیں. شکوہ آپ تب کرتے ہیں جب پہلے آپ راضی ہو جاتے ہیں, تو 7ویں سٹیپ میں آپ شکوہ کرتے ہیں. راضی نہیں ہوں گے تو پھر شکوہ کیسے کریں گے؟ اگر کریکٹر ڈیفیکٹس اپنے دور کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے تو پھر اللہ سے یہ شکوہ کیسے کریں گے کہ یا اللہ ان کو دور کیوں نہیں کیا, میں تو راضی ہو کے تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں. ادروائز تو اللہ کہہ سکتا ہے کہ تم تو راضی نہیں ہو تو میں تمہارے ڈیفیکٹس یہ کیسے دور کروں اپنی رحمتوں سے. جب آپ کسی چیز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ باران رحمت ہو اور باران رحمت نہیں ہو رہی تو پھر آپ شکوہ کرتے کہ یا اللہ میں انتظار میں ہوں, میں راضی ہوں. یہ سٹیپ 7 ہے. سٹیپ 8 ہے کہ جن کا کوئی نقصان کیا تھا ان کی ایک لسٹ بنائی جائے, جن کا کوئی نقصان کیا تھا ان کی ایک لسٹ بنائی جائے اور ان سے معافی تلافی کے لیے مینٹلی پریپیئر ہو جائیں. سٹیپ 8. لہٰذا یہ جو سٹیپ ہیں 1 سے لے کے 12 تک یہ نشے سے نجات کے سٹیپس ہیں, جس میں سٹیپ 9 یہ ہے کہ جن کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی, جن کا کوئی نقصان کیا تھا, تو آگے بڑھ کے ان کے ساتھ معافی تلافی اور اضافی کریں. اور سٹیپ 10 یہ ہے کہ اگر آج کے دن میں کوئی غلطی ہو گئی ہے, آپ پچھلی سب بھول جائیں, بئی کھاتہ بھول جائیں, انوینٹری بھول جائیں, کہ اگر آج کے دن میں سٹیپ 10 کہتا ہے کہ اگر آج کے دن میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پرومپٹلی ایڈمٹ اٹ. پرومپٹلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فوراً ایڈمٹ کر لیں. یہ سٹیپ 10 ہے. اپنے ساتھ, کیونکہ اب آپ یہ کام کرنے کی عادت پڑ گئی ہے نا, تو آپ ڈیلی بیسس پہ یہ کرتے ہیں. اور سٹیپ 11 میں جب آپ کو سمجھ نہ لگ رہی ہو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, تو پھر اپنے خدا کا تصور آپ کرتے ہیں کہ اگر اللہ اس وقت میرے پاس ہو اور میرے ساتھ ہم کلام ہو سکتا ہو تو میں اس کو پوچھوں کہ یہ کام ٹھیک ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں, یہ ٹھیک نہیں ہے, اور پھر جو جواب آپ کے ذہن میں آئے اس کے اوپر عمل کریں. اس کو عام لوگ استخارہ بھی کہتے ہیں. عام لوگ اس کو استخارہ بھی کہتے ہیں. استخارہ اور کچھ نہیں ہوتا, صرف آپ اللہ کے تصور میں سوچتے ہیں کہ آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے تو مینوں دس دے, ٹھیک نہیں تو پھر مینوں دس دے, اگر ٹھیک ہے تو میرا شوق بڑھا دے, اگر ٹھیک نہیں ہے تو میرا شوق کم کر دے. سمپل سی بات یہ ہے کہ استخارہ اس کو کہتے ہیں. سٹیپ 12 کہ جب میں روحانی طور پر بیدار ہو گیا تو میں نے ان لوگوں تک بات کی جا کے جو کہ ابھی بھی تکلیف میں تھے. یہ بھی حصہ ہے ریکوری کا 12ویں قدم میں کہ جب آپ کو نشے کی طلب ختم ہو گئی, جب آپ کی زندگی اچھی ہو گئی, تو آپ نے
آگے جا کے کسی بندے کو تلاش کیا کہ جس کی زندگی ابھی بھی خراب ہے، اور اس کو جا کے تو فلاح کا پیغام دیا، سٹیپس کا پیغام دیا، اچھی زندگی کا پیغام دیا. تو یہ 12واں قدم ہے جس میں آپ کسی کو پیغام دیتے ہیں who is still suffering. اچھا، یہ جو سٹیپس ہیں بھی جو میں نے بتائے ہیں، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ رائیونڈ سے آئے ہوں گے، تبلیغی جماعت سے؟ ایسے لگ رہا ہے کسی کو؟ یہ امریکہ سے ہے، ٹھیک؟ یہ امریکہ سے دنیا میں پھیلے، اور امریکہ کے اندر بھی کسی مذہبی تنظیم نے یہ نہیں بنائے. یہ 3 بندے تھے کہ جو شراب کی بیماری میں پھنسے ہوئے تھے اور وہ کسی طرح سے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، اور وہ مختلف ٹریٹمنٹ سینٹر میں جاتے تھے، حتیٰ کہ ٹریٹمنٹ سینٹرز نے ان کو بلیک لسٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی تسی نیڑے نہیں نظر آنا. ٹریٹمنٹ سینٹر نے بلیک لسٹ کر دیا ان کو. اور وہ ایک دن گیلی گھاس پہ سردی کے موسم میں اکٹھے اتفاق سے کسی جگہ موجود تھے، اور آپس میں انہوں نے بات کی کہ ہم تے ساڈا کوئی بھی نہیں رہا. تو انہوں نے اپنی زندگی کو بہتر بنایا، اور اس کے بعد پھر ایک تنظیم بنائی، اور پھر یہ سٹیپس بنائے جن کو 12 سٹیپس آف الکوہولکس انونیمس کہتے ہیں. اور دنیا میں کروڑوں لوگوں نے آج تک اس ٹریٹمنٹ پروگرام سے بحالی پائی. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.